بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت دہم، مضمون اردو، نظم نمبر 3، زمین کرب و بلا۔ اقتباسات حل کرنے کی مشق یہاں پر ہمیں کرنی ہے۔ تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اقتباس نمبر 1، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کرے اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 66۔ پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، یہاں سے یہ شروع ہے اور برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، یہاں تک کہ یہ اقتباس ہمارا 3 بند کا ہے۔ شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ کربلا کے متعلق کیے گئے سوالات اور کربلا پہنچنے پر کیفیت۔ تو کربلا کے متعلق کیے گئے سوالات، یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ 2 باتیں آئے گی۔ اور کربلا پہنچنے پر کیفیت، تو شبیر کا رخ تابہ ہو گیا، اور دوسری بات مل گئی منزل جانا۔ یہ یہاں پر یہ ہمارا شجری خاکہ مکمل ہوتا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، کربلا پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رد عمل کیا۔ اقتباس کے دوسرے بند میں اس کی وضاحت ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ کیا بات پیش آئی ہے یہاں پر، کہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو وہ خوش ہو گئے، ان کا چہرہ چمک گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو وہی منزل ہے جس کو میں تلاش کر رہا تھا، اور میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں، اور یہی جو ہے میرا اصل مقصد ہے جہاں مجھے پہنچنا تھا۔ اور اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ یہیں پر اپنا سامان کھول دو، یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی یہ سب ہماری ہیں، یہ نہر ہے، صحرا ہے، کنارہ ہے، ترائی یعنی کنارہ، یہ سارا ہمارا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جگہ پہلے سے مختص کی ہوئی ہے، طے کی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت مل گئی تھی کہ آپ کے نواسے یہاں پر شہید ہونے والے ہیں، تو یہ بات ان کو پہلے سے معلوم تھی۔ تو یہاں پر اس کا جواب آئے گا۔ تیسرا ہے، نیچے دیے ہوئے شعر کی تشریح کیجیے، تصوراتی حسن بیان کیجیے۔ تو یہاں پر 2 باتیں کرنا ہے ہمیں، ایک تو شعر کی تشریح کرنا ہے، دوسرا اس کی خوبصورتی جو تصور ہے، سوچ جسے ہم کہتے ہیں، اس خوبی کو یہاں پر بیان کرنا ہے۔ افلاک سے تاروں سے گزر آئے، سبک پا یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ شعر ہے، پہلے ہم اس شعر کی تشریح دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے اندر جو تصوراتی خوبی ہے اس خوبی کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ کہ افلاک یعنی فلک سے بنا ہے، آسمان، اور تاروں سے گزر کر چپکے سے آنا، یعنی آسمان سے اور تاروں سے گزر کے چپکے سے آ جانا، اس کو یہاں پہ لفظی معنی ہیں۔ شاعر یہاں پہ کہنا چاہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے اہل بیت کے لوگ، یہ سارے کے سارے بہت لمبا سفر طے کر کے مدینہ سے طے کرتے ہوئے کوفہ کی طرف چل رہے تھے۔ یہ قافلہ عراق تک کا یہ سفر، انہوں نے بہت لمبا سفر طے کرتے ہوئے جو ہے یہاں تک کے پہنچے ہیں، اور جب یہاں پر آئے ہیں، نہر فرات پر پہنچے ہیں، یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیدا ہوئی، کہ ان کو یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ایک دم اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ یہ جو ذرے ذرہ، جو وہاں کا ایک ایک چیز، وہاں کی نہر فرات کہو، اس کا دریا کا کنارہ کہو، نہر کا کنارہ کہو، اور صحرا کہو، یہ ساری چیزیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اور وہاں پہ اس جگہ میں ایسی کشش تھی، اور اس کشش کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے قدم وہاں سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، وہاں سے وہ
ہلنا چاہ رہے ہیں، ہٹنا چاہ رہے تو وہاں سے وہ ہٹ نہیں پا رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے قدم جو ہے وہاں پر جم گئے ہیں، یا زمین کے ذروں نے مٹی کے ذروں نے بھی جو ان کے قدم کو پکڑ لیا ہے کہ وہ یہاں سے نہ جا سکے۔ تو یہاں پر شاعر کا تصور اور سوچ کا خیال ہے۔ پہلا جو ہے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کو کہا کہ افلاک سے تاروں سے گزر کے سبک پا، یہ جو ہے جو موازنہ کر کے انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کہ جس طریقے سے آسمان اور تاروں سے گزر کے آنا ایک مشکل کام ہے، اسی طریقے سے یہ مدینہ سے عراق کا سفر انہوں نے کیسے اتنا لمبا سفر طے کیا، اور کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے قدم یہاں سے اٹھ نہیں رہے، تو ذروں کا استعمال لفظ کیا کہ ذرے ذرے جو ہے اس زمین کے، عراق کی سرزمین اور کربلا کی سرزمین کا ذرہ بھی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ہلنے ہٹنے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ شاعر کا تصور ہے، خوبصورت بیان کرنے کا انداز ہے کہ الفاظ سے اپنی مرثیے میں جان پیدا کرنا، یہ کمال ہوتا ہے شاعر کا۔ تو یہ تصوراتی حسن یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو اس طریقے سے ہمیں یہ جواب لکھنا رہے گا۔ اقتباس نمبر 2، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 63 پر آخری کے 2 بند، دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، یہاں سے لے کے آخر تک بیدار یہ ایمان نے کیا صبر سے سودا، یہاں تک کہ یہ پورا اقتباس شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ کربلا پہنچنے کے بعد دشمنوں کا رد عمل، تو دشمن جو ہے تنگ دل ہو گئے، امڑنے لگے آدھا یعنی دشمن آنکھ بدلنے لگے، اور وعدے سے پھر گئے یا پھرنے لگے۔ تو اس طریقے سے یہ چاروں باتوں دشمنوں کے متعلق ہمیں لکھنی تھی۔ رواں خاکہ یہاں مکمل ہوا۔ سرگرمی نمبر 2، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت سے انکار پر دشمنوں کا کیا رد عمل ہوا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا تو کیا معاملہ سامنے آیا، یہ نظم کے آخری بند میں ہمیں ملے گا کہ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھوٹی بیعت سے انکار کیا تو فوراً جو ہے دشمنوں کی صف لگنا شروع ہوئی، اور انہوں نے ہتھیار کو سنبھال لیے، اسلحہ اور جنگ کا میدان پورا ہو گیا، اور حق اور باطل پر لوگ جو ہے آمادہ ہو گئے۔ یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے 72 کم و بیش افراد، اور یہاں پر ایک طرف دشمن جو اپنے تمام اسباب، اسلحہ اور ساری چیزوں کے ساتھ تھے، جنہوں نے بڑے جبر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو وہاں پر ایک ایک کر کے شہید کیا، اور اہل ایمان نے وہاں پر صبر سے کام لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے آنکھوں کے سامنے ایک ایک کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے، لیکن اپنے حق پر جمے رہے، حق کے اوپر جمے رہے، باطل سے متاثر نہیں ہوئے، اور اپنے گھٹنے دشمن کے آگے اور باطل کے آگے ٹیکے نہیں، یہاں تک کہ اپنی جان تک کے قربان کر دی۔ تو یہ آخری بند میں یہ پیغام آتے ہیں تیسری سرگرمی پہ۔ نیچے دیے ہوئے شعر کی تشریح کیجیے اور فنی خوبیاں بیان کیجیے۔ یہاں پر شعر دیا ہوا ہے اور اس کی فنی خوبی، یعنی پہلے ہمیں تشریح کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس میں جو فن ہے اس فن کو یہاں پر نکالنا ہے۔ چھوٹا چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ یہاں پر شاعر نے سند کا استعمال کیا ہے، تھوڑا سا فنی خوبی پہلے میں بتاتے چلوں، اور اسی کی روشنی میں آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر دوں گا کہ یہاں پر شاعر نے سند تشبیہ کا سہارا لیا ہے کہ پہلے مصرے میں چھوٹا دل حاسد کو صحرا سے تشبیہ دی ہے کہ جس طریقے سے حسد رکھنے والا اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ایسی صحرا بھی جو ہے ان کے لیے
تنگ ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، اور کمظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ جو کمظرف لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے وعدوں پر پختہ نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح دریا بھی جو ہے اپنے وعدے سے پھر گیا۔ یہاں پر کمظرف کو شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔